الحمد للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایتی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آج جمعۃ المبارک کا عظیم اجتماع ہم سب کو نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کے توسل سے صحیح معنوں میں قرآن و اس کے فہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید نسخہ کیمیا، کتاب انقلاب اور نصاب زندگی ہے، اور سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سمری اور خلاصہ ہے پورے قرآن مجید کا، اور سورہ فاتحہ کا ایک اہم مقام ہماری گفتگو کا آج موضوع ہے۔ جب ایک انسان جب اللہ کے حضور نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اس کو رب العالمین کہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو رحمان اور رحیم کہتا ہے، پھر اللہ کی صفت کے وہ روز و جزا کا مالک کہتا ہے اور بیان کرتا ہے، اور اسے مالک یوم الدین کہتا ہے، یہاں تک کہ صفات کا تذکرہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بندہ رب سے عرض کرتا ہے، اگرچہ قرآن مجید رب کا کلام ہے لیکن بندے کو طریقہ بتایا کہ تم نے میرے سامنے کیسے حاضر ہونا ہے، بندے کو سکھایا رب نے کہ بات تو نے مجھ سے کیسے کرنی ہے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں، رب کہتا ہے کہ جب تم میری صفتیں بیان کر لو، میری شانیں بیان کر لو، میری رفتیں بیان کر لو، تو پھر تم مجھے کہو۔ کیا کہو؟ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 جو ہم نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اسی کی طرف اللہ رب العزت ساری صفتیں بیان کرنے کے بعد میرا رب کہتا ہے کہ تمہیں میں کہتا ہوں، پھر اس کے بعد میری صفتیں میری شانیں بیان کرنے کے بعد تم نے یہ کہنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ صفات کے ذکر کرنے سے حجابات اٹھ جاتے ہیں اور بندے کو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ بالکل اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے آ گیا ہے، اللہ کے سامنے سربسجود قیام کی صورت میں کھڑا ہے، اور رب اسے دیکھ رہا ہے یا وہ رب کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا وہ بالکل اللہ کے سامنے آ گیا اور اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا، عبادت یوں کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سمجھو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جس وقت اس کی صفتیں بیان کی جائیں اور بہت اچھا تعارف اگر ہو جائے تو جس نے اس ذات کو نہیں دیکھا تو اسے ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ ذات میرے سامنے جلوہ گر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن جامع قرآن ہے، اور پھر یہ بندہ جو حالت نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے، وہ رقم بھی یہی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 48 ہے کہ رب کی بندگی یوں کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ کأنک ان تعبد اللہ کأنک تراہ، رب کی بندگی ایسے کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ جب ان صفات کے ساتھ میرا رب یہ صفات سنے گا کہ بندہ میری شانیں بیان کر رہا ہے، پھر اس کا لطف بھی اور ہوگا۔ حضرات محترم، اب یہاں پر دو چیزیں ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں۔ ایک تو رب کہہ رہا ہے عبادت کس کی کرنی ہے؟ میری عبادت کرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ رب کی بارگاہ میں یہ اقرار کرتا ہے کہ مولا میں تیری عبادت کرتا ہوں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک مسئلہ عبادت کا ہے، دوسرا مسئلہ ہے مدد طلب کرنے کا ہے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، بندہ عبادت صرف اللہ ہی کی کر سکتا ہے، بندہ عبادت صرف اللہ ہی کی کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اس کے دلائل سنیے کہ بندہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر سورہ زاریات اور پارہ نمبر 27 آیت نمبر 56 میں رب کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں کو بھی انسانوں کو بھی اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ کس کی عبادت کریں؟ میری عبادت کریں۔ ایاک نعبد، ہم تجھ ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں رب نے عبادت کی طرف توجہ دلائی کہ اے بندے تم میری بارگاہ میں کھڑا ہو کر میرے سامنے اقرار کر لے، صرف میری عبادت کر لے، دیکھنا پھر میری مدد تیری طرف آتی ہے یا کہ نہیں آتی۔ حضرات محترم، عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ ہم کائنات میں سب سے عظیم ہستی اللہ کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور مرتے دم تک ہمارا یہ عقیدہ ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد مخلوق میں اگر سب سے کوئی افضل، اکمل، اشرف ہے تو وہ میرے نبی اور آپ کے نبی کی ذات ہے۔ لیکن آج تک کوئی بندہ مصطفیٰ کی عبادت نہ اس نے کی اور نہ کرنے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ ہم بہت شدید حضور سے اشد حب اللہ، جس طرح اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حب اللہ کی صورت میں، کہ جس طرح اللہ کہتا ہے کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے وہ اللہ سے شدید تر شدید محبت کرتے ہیں۔ یہی تقاضا ہم مصطفیٰ سے بھی شدید محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرے نبی نے خود بتایا تھا کہ آخری زمانے میں میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے، اے میرے صحابہ تم نے مجھے دیکھا، طوبیٰ مرانی، تم نے مجھے دیکھا، تمہیں مبارک ہو، تم نے میری ظاہری زندگی دیکھی، میری باطنی زندگی دیکھی، تمہیں مبارک ہو کہ تم نے مجھے دیکھا، میری زیارت کی، میری زلفوں کی زیارت کی، میرے چہرے کی زیارت کی، میرے پورے جسم مبارک کی، میرا کلام سنا، میری باتیں سنی، تمہیں مبارک ہو۔ لیکن صحابہ یاد رکھنا، تمہارے بعد بھی قیامت تک لوگ آئیں گے اور مجھ سے وہ اتنی شدید محبت کریں گے، میں ان کو 7 بار مبارک دے رہا ہوں، تمہیں 1 بار مبارک اور انہیں 7 بار مبارک، جو بعد میں آئیں گے اور یہ کہیں گے مرآنی، کہ کاش آج ہم حضور کا مکھڑا دیکھ لیتے، ہم حضور کی جھلک دیکھ لیتے، ہمارا مال بھی حضور پہ قربان ہو جائے۔
ہماری جان بھی حضور پہ قربان ہو جائے صرف حضور کی جھلک تکنے کے لیے۔ کہا انہیں 7 بار مبارک، 7 مرات کے لفظ موجود ہیں کہ 7 طوبہ، 7 بار انہیں مبارک ہو۔ تو یہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں آج جنہیں 7 مرتبہ میرے نبی نے مبارکباد پیش کی کہ وہ ان کے دل میں میرا عشق ہوگا، میرا پیار ہوگا، مجھ سے شدید محبت کرنے والے ہوں گے۔ صحابہ جب اپنے بچوں کے سامنے نبی کی باتیں کیا کرتے تھے، نبی کی عظمت کی باتیں کیا کرتے تھے، نبی کی تعظیم کی باتیں کیا کرتے تھے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی محبت کم تھی یا پیار کم تھا، تو اس لیے حضور نے انہیں 1 بار مبارک دی اور بعد والوں کو بنا دیکھے انہیں 7 بار مبارک میرے نبی نے پیش کی۔ تو اب یہاں پر ایک اور اسی پر دلیل پیش کرتے ہوئے صحابہ کرام اپنے بچوں کے سامنے جب تذکرہ کرتے تھے اپنے نبی کی شان کا، اپنے نبی کے مقام کا، اپنے نبی کی شوکت کا، اپنے نبی کی رفعت کا اور اپنے نبی کے مقام و مرتبے کا جب تذکرہ کرتے تھے اپنے بچوں کے سامنے، پتہ یہ چلا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، وہ اپنے بچوں کے سامنے کبھی کبھی محفل سجا کر نبی کی شانیں بیان کرتے رہتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے بچوں کے سامنے نبی کے مقام والی، نبی کی شان والی باتیں اور نبی کی رفعت والی باتیں سنائیں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی۔ تو اب روایت کے اندر آتا ہے کہ صحابہ اکرام جب اپنے بچوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے تھے نبی کی شان کی، تو کچھ صحابہ کیا کرتے، جب اپنے بچوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے تو بچے کیا جواب دیتے؟ صحابہ کے بچے بھی عاشقوں کے بچے تھے، جواب میں وہ بچے کیا کرتے کہ آپ نے حضور سے محبت کی، آپ نے حضور کو دیدار کیا ظاہری زندگی میں، ہم نے حضور کو دیکھا نہیں۔ بچے تابعی ہیں، باپ صحابی ہے، صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی کو دیکھے، تابعی اسے کہتے ہیں جو صحابی کو دیکھے۔ بچوں نے کیا جواب دیا؟ شیروں والا جواب دیا۔ بچے صحابہ کے تابعین کہنے لگے، اے ہمارے ماں باپ سنو، اگر حضور ہمارے دور میں ہوتے اللہ کی عزت کی قسم ہم حضور کو زمین پر چلنے ہی نہیں دیتے، ہم سر پر اٹھا کے حضور کو گلیوں میں پھراتے۔ یہ صحابہ کے بچوں کی محبت کا عالم تھا۔ اس سے یہ نقص نہیں نکلتا کہ صحابہ کرام کی طلب نہیں رہتی تھی، لیکن یاد رکھو صحابہ کرام نے حضور کو ہر شان میں دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، قرآن بھی کہتا ہے انشقا، قرآن کے اندر لفظ موجود ہیں کہ قیامت قائم ہو گئی جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کیا وہ قیامت تھی کہ جب نبی نے انگلی پھیری اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے؟ اس طرح کی شانیں دیکھنے کے باوجود نبی کے صحابہ کے دل سجدے کے لیے، اللہ کی عزت کی قسم سجدے کے لیے تڑپتے رہتے تھے کہ کاش حضور اجازت دے ہم حضور کو سجدہ کریں۔ کیا کریں؟ سجدہ کریں، لیکن اجازت نہ تھی میرے نبی کی اجازت نہ تھی۔ اے میرے صحابہ میں تمہیں سجدے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پتہ یہ چلا صحابہ بھی ان کے دل ہر وقت نبی کو سجدہ کرنے کے لیے تڑپتے رہتے تھے، لیکن اجازت نہ تھی۔ یاد رکھو یہی عقیدہ اس امت کو صحابہ کا دیا جا رہا ہے۔ آج امت محمدیہ کے اندر اہل ایمان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور سے شدید محبت ہونے کے باوجود اللہ کی عزت کی قسم آج بھی ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہم حضور کو سجدہ کریں، کیونکہ سجدہ عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت صرف رب کے لیے خاص ہے، رب کے لیے خاص ہے، وہ کسی مخلوق میں کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم رسول اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں سجدہ تعظیمی بھی حضور کے لیے جائز نہیں ہے۔ سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادت ہے اور ایک سجدہ تعظیمی ہے، جو حضور کی شریعت سے پہلے جائز تھا۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا، فرشتوں نے سجدہ کیا،
تو پتہ یہ چلا پہلے سجدہ کیا گیا لیکن وہ سجدہ تعظیمی تھا، ادب والا سجدہ تھا، عبادت والا نہ تھا۔ اسی طرح حضور کے دور میں جانور آ کر حضور کو سجدہ کرتے تھے، درخت آ کر سجدہ کرتے تھے، لیکن جب صحابہ نے دیکھا کہ جانور ہو کر نبی کو سجدہ کریں، درخت ہو کر نبی کو سجدہ کریں، جمادات ہو کر نبی کو سجدہ کریں، نباتات ہو کر نبی کو سجدہ کریں، اور ہم انسان ہو کر سجدہ نہ کریں، کہا ان کا دل تڑپ رہتا تھا، تڑپتا رہتا تھا، لیکن میرے نبی کی اجازت نہ تھی کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اور سجدے کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وضع الجبہۃ علی الارض بقصد العبادہ، سجدہ اس چیز کو کہتے ہیں عبادت کی غرض سے زمین پر 7 چیزوں کو ٹیکنا، 7 چیزوں کو لگانا، یہ سجدہ ہے عبادت کی نیت سے۔ اگر آپ کی نیت نہیں ہے تو آپ 7 چیزیں زمین پر رگڑتے رہیں۔ 7 کون سی؟ یہ 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور ناک اور پیشانی۔ ناک اور پیشانی اس کو ایک شمار کیا جاتا ہے۔ یہ 7 جز اور عضو زمین پر لگانا اور عبادت کی غرض سے، وضع الجبہۃ علی الارض بقصد العبادہ، عبادت کی غرض سے لگانا، اس کو سجدہ کہتے ہیں، اور سجدہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اب ایک بندہ ہے مسجد میں آ رہا ہے، رکوع سجود سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت جوتیاں چوری کرنے کی ہے۔ مثال کے طور پر اس کی نیت مسجد میں صرف اس لیے ہے کہ میں کسی کو چھیڑوں گا، کسی کو تنگ کروں گا، یا چیک کرنے کی ہے، یا منافقت کرنے کی ہے، تو اس کو ہم عبادت نہیں کہیں گے، کیونکہ عبادت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہ سر جتنے سجدے کرے، سب کچھ کرے، ہم اس پر الزام نہیں لگا سکتے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ سجدہ کر رہا ہے، یہ عبادت کر رہا ہے، کیوں؟ اس کی نیت یہ ہے کہ میں جوتیاں چوری کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کسی کو تنگ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرات محترم بتایا جا رہا ہے سجدہ اور چیز ہے، تعظیم اور چیز ہے۔ اب یہاں پر سمجھ لیجئے کہ سجدہ نہ تو تعظیمی کسی کے لیے جائز ہے اور نہ سجدہ عبادت کسی کے لیے جائز ہے، صرف اللہ کی ذات وحدہ لا شریک، اس کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ ایاک نعبد، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 میں رب کہتا ہے کہ ہر بندہ نماز میں اقرار کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کس کی؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ سورہ جن کی آیت نمبر 56 میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے انسانوں کو بھی اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ساری کائنات کے اندر ساری نعمتیں بندے کے لیے پیدا کی، بندے کو اپنے لیے اور ساری کائنات کو بندے کے لیے، ساری کائنات کو بندے کے لیے پیدا کیا گیا، اور بندے کو رب نے کہا میں نے اپنے لیے پیدا کیا، وہ میری عبادت کرے۔ اب عبادت کے لائق کون ہے؟ قرآن کے اندر اللہ رب العزت سورہ نساء کی آیت نمبر 171 قرآن کہتا ہے انما اللہ الہ واحد، قرآن کہتا ہے صرف اللہ ہی ایک الہ عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ یہ ہم پر الزام ہے کہ بھئی یہ ولیوں نبیوں کی معاذ اللہ عبادت کرتے ہیں، ہم ولی اور نبی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی عزت کی قسم، ہم ولی اور نبی کی تعظیم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سنیے، ہر عبادت میں تعظیم ہے۔ کیا ہے؟ یہ نقطہ ذرا ذہن میں رکھیے، ہر عبادت میں تعظیم ہے، ہر عبادت جو بھی عبادت کرتے ہیں اس میں تعظیم ہے۔ مثال کے طور پر
حج ہے عبادت، کیا ہے؟ اس میں بھی تعظیم ہے، اور تعظیم اللہ کے لیے۔ نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، اور یہ عبادت بھی ہے اور تعظیم ہے۔ لیکن سمجھیے، ہر عبادت تعظیم ہے لیکن ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ کیسے؟ سنیے، دیکھیں کہ جب ہمارے پاکستان کا ترانہ بجتا ہے تو بڑی بڑی اسمبلیوں میں، اسکولز، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ ادھر نماز میں ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ادھر پاکستان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا وجہ کیا ہے؟ ادھر بھی تعظیم ہے، ادھر بھی تعظیم ہے۔ یہ تعظیم ادب کے لیے بھی یہاں کھڑے ہوئے، قیام میں ہم اللہ کے لیے کھڑے ہوئے، ادھر ہم جب کھڑے ہوئے پاکستان کے احترام کے لیے کھڑے ہوئے، تو بتایا جا رہا ہے ہر عبادت میں تعظیم ہے لیکن ہر تعظیم میں عبادت نہیں ہے۔ یہ علمی نقطہ ہے، سمجھیے، یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ ہر بندہ کرتے ہوئے ڈرتا بھی ہے، اور جب کر جاتا ہے پھر سنبھالنی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ لیکن فقیر ڈیبیٹ کرنے والا بندہ ہے، فقیر مناظر ہے، فقیر فتویٰ دیتا ہے، سارے اصول اور فروع جانتا ہے، اس لیے بلا دھڑک قرآن اور سنت کے دلائل دیتے ہوئے مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، ہر عبادت میں تعظیم ہے لیکن ہر تعظیم میں عبادت نہیں ہے۔ مثلا میرے نبی نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ اگر تعظیم بندہ نہ کرے اللہ کے علاوہ اور بندوں کی جن کی تعظیم کرنا لازمی قرار دی گئی ہے، اگر نہ کرے تو بندہ تو امت سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ حضور کہتے ہیں یہ میرا ہے ہی نہیں ہے، یہ میرا ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا جو بڑوں کا ادب، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے تعظیم ایک ایسا کرینہ ہے کہ بندہ شیخ القرآن بن جائے، شیخ الحدیث بن جائے، بڑا نالج ہو، ہر طرح کا اس کے پاس علم ہو، لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا نا ادبو کل علم، سارا علم ادب ہے۔ اب ایک بندہ ماسٹر بن گیا، ایک بندہ عالم بن گیا، ٹیچر بن گیا، پروفیسر بن گیا، اگر اس کے پاس ادب نہیں ہے سمجھو جاہل ہے۔ ادب کرنے والا بندہ پروفیسر ہے، ادب کرنے والا بندہ ٹیچر ہے، ادب کرنے والا بندہ عالم دین ہے۔ کیوں؟ میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا ادبو کل علم، سارے علم جو ہیں یہ ادب سکھاتے ہیں، یہ پہچان کرواتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو عبادت صرف اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قرآن کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں اللہ کہتا ہے انما اللہ الہ واحد، صرف تمہارا الہ واجب الوجود ہے اور مصطفیٰ ممکن الوجود ہے۔ یہ بھی ایک علمی مسئلہ ہے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے یہ دیکھیں، جس طرح نیٹ کے اندر آپ ایک فائل کھولتے ہیں تو اس کے آگے پھر اس میں لائن پوری لسٹ آ جاتی ہے، اس لسٹ میں سے ایک کو کھولتے ہیں پھر 100 اور لسٹیں کھلتی ہیں۔ تو یہ لمبے فلسفے ہیں، علم الصرف ہے، علم الصیغہ ہے، علم بلاغت ہے، علم توریہ ہے، اس طرح کے علم فنون ہیں، لیکن میں مشکل گفتگو کی طرف نہیں جا رہا۔ میں بتا رہا ہوں عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ قرآن مجید کے اندر اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 62 پھر ایک اور مقام پر، تیسرے مقام پر اللہ کہتا ہے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، رب کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ رب کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے، فقط اللہ کی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اب ایک اور سوال ہے، کیا مخلوق میں ایک ہے خالق، خالق بنانے والا، اور بنایا کس کو؟ مخلوق کو، ساری کائنات کو۔
ایک ہے خالق، ایک ہے مخلوق۔ اب اللہ ہے خالق، خالق کے لیے تو سجدہ جائز ہے، کیا مخلوق میں بھی کسی کے لیے سجدہ جائز ہے؟ یہ سوال ہے، کوسچن ہے۔ تو جواب سنیے، ہرگز نہیں، ہرگز مخلوق میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ سجدہ عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 77، پارہ نمبر 17، میرے رب ذوالجلال کا قرآن، میرے رب ذوالجلال نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ یار توحید کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ توحید کی بات نہیں کرتے، یہ ہر وقت رسول اللہ کی بات کرتے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اصل توحید ہم ہی بیان کرتے ہیں۔ ہم توحید کے نام پر نبی کی توہین نہیں کرتے، ہم توحید کے نام پر انبیاء کی توہین نہیں کرتے، تعظیم کرتے ہیں۔ ہم توحید کے نام پر اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں، توہین نہیں کرتے۔ یہ ہے فرق ہمارا۔ لیکن اوریجنل جبریلی توحید ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں سورہ حج کی آیت نمبر 77 میں رب کہتا ہے، اے ایمان والو، رکوع، سجدہ اور عبادت اپنے رب کی کرو۔ کیا کرو؟ اپنے رب کی کرو۔ اور آگے لفظ سنیے، یہ بھی عقیدے کا لفظ ہے، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اچھے اچھے کام کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ اب یہاں پر لسٹ رب نے اچھے کام کی نہیں دی کہ کون سا اچھا کام ہے، مطلقاً رب کہتا ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اوے اچھے کام کرتے رہو۔ تو پتہ یہ چلا ہر اچھا کام بدعت نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کی اس آیت کے اندر شامل ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، جو بھی اچھا کام ہو کرتے رہو، اگر کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو لوگ صبح سے شام تک شرک بدعت کی رٹ لگاتے ہیں، قرآن کی یہ آیت کہتی ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اوے اچھے کام کرتے رہو، اچھے کام کرتے رہو۔ تو بتایا جا رہا ہے ہر جائز کام کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ناجائز کام کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ سے کوئی یہ کہے کہ یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، آپ اسے بتائیں قرآن میں دلیل بتا۔ جب بھی یہ کوئی کہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، آپ اسے کہیں قرآن اور حدیث میں سے ایک دلیل پیش کر۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، جب تک قرآن اور حدیث میں کسی چیز کی ممانعت کی دلیل نہیں ہے، کائنات میں کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہو سکا جو اسے بدعت قرار دے، شرک قرار دے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، عبادت صرف اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ آگے 5ویں مقام پر پھر اللہ رب العزت سورہ السجدہ، حامیم السجدہ، اس کی آیت نمبر 37 میں رب مزید فرماتا ہے، میرا رب فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ میرا رب فرماتا ہے سورج اور چاند کو بھی سجدہ نہ کرو، کیونکہ اس امت کے اندر کچھ لوگ سورج کی بھی عبادت کرنے والے، جنہیں سرتش کہا جاتا ہے، کچھ آگ کی پوجا کرنے والے بھی ہیں، کچھ بت کی بھی پوجا کرنے والے ہیں، سینکڑوں غیر اللہ کے نام پر عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ میرا رب کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، او میرے بندو سورج کو بھی سجدہ نہ کرنا، چاند کو بھی سجدہ نہ کرنا، واسجدوا للہ الذی خلقہن، ہاں صرف سجدہ اس کو کرنا ہے جو اللہ ہے، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔
جو پیدا کرنا والا ہے اسی کے لیے جائز ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، نہ سورج کو کیا جائے، نہ قمر، نہ چاند کو کیا جائے، نہ مخلوق میں کسی اور کو کیا جائے، بلکہ اس ذات کو سجدہ کیا جائے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ آگے رب نے چھٹی آیت کے اندر، چھٹی آیت نہیں بلکہ آگے حدیث شریف کے اندر میرے نبی نے ایک آخری اس عبادت کے حوالے سے میں پیش کر کے پھر میں آگے پیش کروں گا کہ ہمارے عبادت کے حوالے سے جو کنسیپٹ ہے جن پر شرک اور بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں وہ چیزیں تو براہ راست قرآن سے ثابت ہیں، وہ آگے میں دلائل پیش کروں گا۔ لیکن آخری فرمان سنیے، اتنی آیتیں میں نے عبادت صرف اللہ کے لیے، اس پر میں نے 5 سے 6 آیات آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے عبادت صرف میرے لیے۔ کس کے لیے؟ عبادت میرے لیے، سجدہ میرے لیے، اور کسی کے لیے بھی نہیں، حرام ہے، حرام ہے۔ اب میرے نبی نے سنن دارمی کے صفحہ نمبر 23 پر حدیث موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا لا ينبغي لشيء ان يسجد لشيء، میرے نبی نے فرمایا مخلوق میں کسی کے لیے یہ چیز روا نہیں ہے، یہ کسی کے لیے روا نہیں ہے، یعنی کہ اچھی نہیں ہے کہ کسی مخلوق کو سجدہ کیا جائے۔ ہاں اگر سجدہ کرنا چاہتے ہو اس اللہ کا کرو جو وحدہ لا شریک ہے، جو عبادت کے لائق ہے۔ یہ آخری حدیث میں نے آپ احباب کے سامنے، پتہ یہ چلا قرآن اور سنت کے دلائل سے پتہ چلا عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ نہ کسی نبی کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی بت کی، نہ کسی اور مذہب کے اندر جس طرح عبادت کی جاتی ہے، نہ سورج کی، نہ چاند کی، نہ ستو جو ہوتے ہیں کھانے کے۔ بعض اس زمانہ جاہلیت میں اس طرح کے بدبخت اور جاہل لوگ تھے کہ وہ اپنا خدا ساتھ پرس میں لے کے جاتے تھے، ساتھ کاندھے پر رکھ کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ یار کیسا خدا ہے تم اس کا سہارا بنے ہوئے ہو اور تم نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، اور راستے میں جب تمہیں بھوک لگتی ہے اور تم اس خدا کو کھانا شروع ہو جاتے ہو، ستو نکال کے کھانا شروع کر دیتے ہو۔ یہ پرانے زمانے جاہلیت میں، میرے نبی کے دور سے پہلے کا جو دور تھا اس میں ایسا تھا، لیکن جب میرے نبی آئے تو شرک ختم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ایسا شرک ختم ہوا کہ بخاری کی جلد 1 صفحہ نمبر 79 پر اور مسلم شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 250 پر میرے نبی کی یہ حدیث بخاری کے اندر 6 جگہ پر موجود ہے کہ میرے نبی اس امت کو گارنٹی دے کر چلے گئے، فرمایا واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ کیا نہیں کرے گی؟ اب مجھے بتائیں، رسول اللہ قسم کھا کے کہیں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، اور رسول اللہ کا امتی صبح سے شام تک کہے یہ بھی شرک ہے وہ بھی شرک ہے، مجھے بتاؤ اس نے رسول اللہ کی زبان پر یقین کیا؟ نہیں یقین کیا، کیونکہ رسول اللہ اگر ویسے کہہ دیں کہ شرک نہیں کرے گی تو اس بات کا نہ ماننے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں نبی قسم کھا کے گارنٹی دیں کہ میں قسم کھا کے جا رہا ہوں کہ میری امت کبھی شرک نہیں کرے گی، تو بتایا جا رہا ہے کتنا ظالم ہے وہ شخص جو اپنے نبی کی قسم پر بھی یقین نہیں کر رہا۔ یار جس نبی کی زبان پر تم نے اللہ کو ایک مانا، تم نے جس نبی کی زبان پر جنت کو جو عالم غیب میں تھی، جو غیب تھی، دوزخ کو مانا جو غیب میں تھا، آخرت کو مانا غیب تھا، فرشتوں کو مانا غیب تھے، سارے انبیاء غیب تھے، ساری خبریں تم نے صرف مخبر صادق نبی کی زبان سے تم نے سب اپنے مطلب کی باتیں تسلیم کر لی۔ لیکن جب نبی نے قسم اٹھا کے کہہ دیا کہ واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میری امت کبھی شرک نہیں کرے گی، کیونکہ جب بندہ کسی کی عبادت کرتا ہے نا اللہ کے علاوہ،
تو یہ عبادت کسی کی کرنا شرک ہے. کیا ہے؟ اور شرک ایسی بیماری ہے کہ سب سے پہلے اس شرک کا الزام میں اور آپ کس باغ کی مولگی ہیں کہ آج فتوے لگائے جاتے ہیں. جس نے یا رسول اللہ کہہ دیا وہ بھی مشرک، جس نے کہہ دیا یا رسول اللہ مدد کیجئے وہ بھی مشرک، جس نے کہہ دیا اللہ نبی وارث وہ بھی مشرک، جس نے کہہ دیا نبی کے وسیلے سے دعا کریں کہ اللہ نبی کے وسیلے سے میری حاجتیں پورے کر، حالانکہ قرآن اور حدیث کے کئی دلائل ہیں. تو فوراً شرک کا فتویٰ. لیکن بتانا چاہتا ہوں یہ شرک کے فتوے آج سے نہیں لگ رہے. اللہ کی عزت کی قسم میں اور تو کس باغ کی مولی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم یہ شرک کا فتویٰ حضور کے دور میں اس وقت کے بدبخت لوگوں نے براہ راست میرے نبی پر شرک کا فتویٰ لگا دیا تھا. معاذ اللہ. کس بات پر لگایا؟ سنو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، تفسیر کبیر کے اندر حدیث پاک موجود ہے. کیا حدیث ہے سنیے، آپ حیران ہوں گے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک میں لوگوں نے کیا کیا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر شرک کا فتویٰ لگایا. کیا فتویٰ لگایا؟ آپ ذرا سن کر حیران ہوں گے. تفسیر کبیر کی جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 194 پر حدیث پاک موجود ہے. اور تفسیر روح المعانی کے جو لفظ میں پڑھ رہا ہوں جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 91 طبع مصر سے چھپی ہوئی یہ تفسیر روح المعانی ہے. سب سے پہلے شرک کی بنیاد، شرک کے فتوے کی بنیاد 1400 سال پہلے میرے نبی پر لگایا گیا فتویٰ تھا. کس بات پر فتویٰ لگایا گیا تھا؟ آج ہم جب نبی کی محبت کی بات کرتے ہیں تو محبت کو شرک کا نام دیا جا رہا ہے. یہ محبت کرنا شرک ہے. اس وقت بھی جب میرے نبی نے یہ لفظ استعمال کیے تو لوگوں نے فوراً شرک کا فتویٰ لگایا. حدیث کے اندر لفظ موجود ہے اہل نفاق تو رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ پر بھی شرک کا فتویٰ لگاتے ہوئے نہیں شرمائے تھے. ہم امتی کس طرح شمار کر سکتے ہیں کہ ہم پر فتویٰ لگانا ان کے لیے کتنا آسان ہے. ملاحظہ فرمائیے امام شہاب الدین سید محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، آیت قرآن کی کہ من ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اس آیت کی تفسیر میں حدیث نقل کرتے ہیں. کیا حدیث؟ کہ ان النبی کان یقول من احبنی فقد احب اللہ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ. کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو میری اطاعت کرو. کیوں؟ میری اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت ہے. ومن احبنی فقد احب اللہ، مجھ سے پیار کرو، مجھ سے عشق کرو، مجھ سے محبت کرو تو تم یہ سمجھو کہ تم نے اللہ سے پیار کیا ہے. اب دیکھیں محبت کی بات ہو رہی ہے. حضور نے کیا دعویٰ کیا کہ میری اطاعت کرو. گویا میری اطاعت کرنے والا یوں سمجھے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور مجھ سے محبت کرو، پیار کرو، عشق کرو، تم یہ سمجھو تم اللہ سے عشق کر رہے ہو. جو ہی میرے نبی نے یہ لفظ استعمال کیے اس وقت کے منافقین نے کیا فتویٰ لگایا؟ سنو حدیث کے اندر لفظ موجود ہیں فقال المنافقون، تو منافق اٹھے کہنے لگے لقد قارب هذا الرجل الشرك وهو ان ينهى ان نعبد غیر اللہ ويريد ان نتخذها كما اتخذت النصارى عیسیٰ فانزل اللہ هذا الآیہ. معاذ اللہ. جس وقت میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو منافقین نے کیا کہا؟ یہ آدمی معاذ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور کے بارے میں کہا معاذ اللہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو شرک کر بیٹھا ہے. حالانکہ اس نے خود ہی کہا تھا کہ غیر اللہ کو معبود، کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی، تو اس نے خود روکا ہے. اب یہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے محبت کرو، میری اطاعت کرو. تو یہ مجھ سے محبت کرنا یہ معاذ اللہ عبادت ہے، میری اطاعت کرو یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ شرک ہے. تو پتہ یہ چلا
اس وقت کے منافقین فقال المنافقون، انہوں نے کہا تھا ان الرجل ھذا شرک، کہنے لگے کہ یہ محمد معاذ اللہ وہ ذات ہیں کہ یہ تو شرک کر بیٹھے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا آج ہم پر جو شرک کا فتویٰ لگتا ہے تو یہ میرے نبی کی سنت کا ثواب ہمیں ملتا ہے کہ آج ہم پر اگر کسی بات پر ہم نبی کی محبت کا دعویٰ یا محبت مصطفیٰ کی اطاعت کی بات کرتے ہیں اور محبت کی بات کرتے ہیں تو شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ یہ کوئی نیا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد اور اس کی اصل میرے نبی کے دور کے منافقین ہیں، انہوں نے میرے مصطفیٰ کریم کو براہ راست شرک کا فتویٰ لگایا تھا۔ حضرات محترم آگے چلیے، اب وقت ہو چکا ہے اس لیے تقریباً 2-1 منٹ میں اور لوں گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ جمعۃ المبارک انشاءاللہ اس پر دلائل چلیں گے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں اور ولیوں کو کیا کیا شانیں قرآن میں عطا کی، اور پھر ان شانوں کو ٹارگٹ بنا کر نبیوں کی وجہ سے، نبی کی محبت کی وجہ سے، اولیاء کی محبت کی وجہ سے ان سارے امور کو شرک قرار دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ میرے نبی نے اس کی بھی پیشن گوئی دی، کیونکہ یہ میرے نبی کا علم غیب تھا کہ میرے نبی نے اپنے دور پاک میں یہ بتا دیا تھا کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو بات بات پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے، اور شرک کا فتویٰ لگانے والے خود مشرک ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ خود مشرک ہوں گے۔ سنیں تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265 پر حدیث پاک موجود ہے۔ مشرک سازی کی مذمت میرے نبی نے 1400 سال پہلے کر دی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اس طرح مسلمانوں کو مشرک بنا کر اہل اسلام پر شرک کے فتوے لگانے والوں کا میرے نبی نے انجام بھی بتایا کہ ان کا انتقام کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا۔ سنیے ذرا سنو، جو کسی مسلمان کو مشرک کہتا ہے وہ خود مشرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا انما اخاف علیکم رجل قرأ القرآن حتی اذا رؤیت بعجتہ وکان علیہ ردعا للاسلام اعتراہ الى ما شاء اللہ فانسلخ منہ ونبذہ وراء ظہری وساء على جارہ بالسیف ورماہ بالشرک قال قلت یا نبی اللہ اولا بہما اولا بالشرک بہما اولا بالشرک المرمی او الرامی قال بل الرامی۔ حدیث سنو، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے امت میں، بخاری کی حدیث کے مطابق میرے نبی نے فرمایا مجھے امت میں شرک کا خوف نہیں ہے۔ ایک طرف تو میرے نبی نے فرمایا میری امت میں مجھے شرک کا خوف نہیں ہے، بخاری اور مسلم کے اندر روایت کے مطابق، بخاری کی جلد 1 صفحہ 179، مسلم شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 250 پر حدیث موجود ہے۔ اور دوسری طرف میرے نبی نے فرمایا مجھے ایک چیز کا خوف ہے، ایک کا کہا خوف نہیں اور دوسری طرف کہا مجھے خطرہ ہے، خوف ہے۔ یا رسول اللہ کیا خوف ہے؟ فرمایا رجل قرأ القرآن حتی اذا رؤیت بعجتہ وکان ردعا للاسلام ورماہ بالسیف قال بل الرامی اولا بالمرمی۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں کچھ ایسے بدبخت آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے، اور پھر ردعاً للاسلام، اسلام کی باتیں کریں گے کہ دین میں یہ آیا، قرآن میں یہ آیا، اللہ نے یہ فرمایا، یہ ساری باتیں کرتے رہیں گے۔ لیکن جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ ان سے یہ چادر کھینچ لے گا اور پھر اس کے چہرے سے نور بھی نکل جائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے پڑوسی پر ورماہ بالشرک، شرک کا فتویٰ لگائے گا۔ اور بندے تو شرک کر رہا ہے، تو مشرک ہو گیا، تو نبی سے پیار کرتا ہے، یہ کام کرنے سے تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اس طرح کے لوگ آئیں گے، جب وہ شرک کا فتویٰ لگائیں گے تو میرے نبی سے سوال ہوا یا رسول اللہ یہ تو 2 جماعتیں ہو گئی، ایک شرک کا فتویٰ لگانے والی اور ایک پر لگ رہا ہے، بتائیں ان دونوں میں سے مشرک کون ہے؟ تو میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ سنو، قال قلت یا نبی اللہ بہما اولا بالشرک المرمی او الرامی قال بل الرامی۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے نبی کے امتیوں، روزانہ تم پر شرک کا فتویٰ لگتا ہے، یہ بھی شرک ہے وہ بھی شرک ہے، سنو تمہیں مبارک ہو، جس نے فتویٰ لگایا کہ یہ مشرک ہے وہ اپنے فتوے کی روح سے خود مشرک ہے۔ تو پتہ یہ چلا
کہ یہ اتنا بڑا الزام ہے. ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ نہ رسول اللہ کی کرتے ہیں، نہ کسی نبی کی کرتے ہیں، نہ کسی ولی کی. تو ہم صرف اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. واللہ المستعان علی ما تصفون، حقیقی مستعان رب کی ذات کو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.